السلام علیکم، کے نالج پر خوش آمدید۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کریں۔ ڈوبا ہوا جہاز واپس۔ دوستوں، کیا کبھی آپ نے سنا ہے کہ کوئی جہاز سمندر میں مکمل ڈوب گیا ہو اور کچھ عرصے کے بعد ہی درست حالت میں بغیر کسی خرابی کے اوپر آ جائے؟ ایک جہاز برمودا تکون کے پانی پر تیر رہا تھا۔ سمندر کی موجیں اسے اٹھکیلیاں کر رہی تھیں، لیکن اس میں کوئی نہیں، بالکل خالی۔ نہ کپتان، نہ عملہ اور نہ کوئی سوار۔ اس جہاز کا نام لادا ہما ہے۔ ایس ایزیٹک کے کپتان اور عملے نے جو منظر دیکھا وہ کچھ یوں ہے۔ ہر چیز اپنی جگہ پر موجود ہے، نہ کسی نے کسی چیز کو اٹھایا ہے اور نہ ہی کوئی چھیڑ چھاڑ کی ہے، نہ لوٹ مار کی واردات ہے اور نہ ہی کوئی حادثہ۔ حتیٰ کہ کپتان کا قلم اور دوربین بھی اسی طرح رکھی ہوئی ہے۔ اس سے بھی زیادہ اچنبھے کی بات یہ ہے کہ بحری جہاز رانی کے ریکارڈ میں یہ جہاز ڈوب چکا تھا، جس کو ڈوبتے ہوئے اٹلی کی ریکس نامی کشتی کے سواروں اور عملوں نے دیکھا تھا۔ ذرا سوچئے، یہ کون اغوا کار ہیں جو جہاز سے بیش قیمتی چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں لیتے اور نہ ہی اغوا کرنے کے بعد اپنا کوئی مطالبہ کسی کے سامنے رکھتے ہیں، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ پھر جاتے کہاں ہیں؟ ایسے واقعات جن کی کوئی قابل اطمینان تشریح نہیں کی جا سکی۔ کیا برمودا کے اندر یہ واقعات اتفاقی ہیں یا کوئی منظم قوت سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ سب کرتی رہی ہے؟ ماہرین خاموش ہیں، بلکہ خاموش کر دیے گئے ہیں۔ تحقیق کے تمام دروازے بند کر دیے گئے۔ مکمل خاموشی، بلکہ موت کا سناٹا۔ آخر ایسا کیا ہے؟ ماہرین کے نزدیک ایک بات طے شدہ ہے کہ ان تمام واقعات سے بحری قزاقوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کسی بھی حادثے میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جہاز پر موجود نقدی پیسہ یا کوئی اور قیمتی اشیاء اٹھا لی گئی ہو۔ نیز ان غائب ہونے والے جہازوں کی جانب سے سمندر میں موجود پہرے داری کے مراکز نے کبھی امداد طلب کرنے کا کوئی اشارہ بھی موصول نہیں کیا۔ البتہ بعض مرتبہ کچھ پیغامات موصول ہوئے جو واضح نہیں ہیں۔ حاصل شدہ ان غیر واضح پیغامات سے تحقیق کار اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ تمام حادثات بہت تیزی کے ساتھ رونما ہوئے اور جہاز کے کپتان اور عملے پر اچانک کوئی خوف طاری ہوا۔ 1924 میں جاپانی مال بردار جہاز ریوکومارو نے غائب ہونے سے پہلے ساحل پر پہرے داری کے مرکز کو یہ پیغام بھیجا: ہمارے اوپر خوف طاری ہو رہا ہے، خطرہ، خطرہ، فوراً ہماری مدد کرو۔ البتہ 1967 میں غائب ہونے والی وچ کرافٹ نامی تفریحی کشتی سے جو پیغام آخری وقت میں موصول ہوا وہ کچھ واضح تھا۔ کشتی کا مالک، جو خود کشتی پر موجود تھا، اس نے قریبی مراکز کو آخری پیغام یہ دیا: کشتی پانی کے نیچے موجود کسی نامعلوم چیز سے ٹکرائی ہے۔ تشویش کی کوئی بات نہیں ہے، کشتی میں کوئی خرابی نہیں ہے، البتہ یہ ٹھیک طور پر کام نہیں کر رہی۔ اس پیغام کے صرف 3 منٹ بعد امدادی ٹیم کشتی کی جگہ پر پہنچ گئی، لیکن ان 3 منٹوں کے بعد کشتی اور اس کا مالک اور مالک کا دوست، جو کہ سینٹ جارج چرچ کا پادری فورٹ لوڈریل تھا، کسی نامعلوم جگہ پہنچ چکے تھے۔ 15 منٹ بعد ایک اور امدادی ٹیم وہاں پہنچ گئی اور 200 میل علاقے کا چپا چپا چھان مارا، لیکن وچ کرافٹ کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ ایک اور واردات ملاحظہ فرمائیں۔ میں اپنی بڑی کشتی لے کر شکار کے لیے نکلا۔ میری کشتی کے پیچھے کیکوس ٹریڈر نامی کشتی بندھی ہوئی تھی، جس کو میری کشتی کھینچ رہی تھی۔ موسم بالکل صاف تھا۔ ایسا موسم اس طرح کے سفر کے لیے بڑا موزوں ہوتا ہے۔ ہم جزائر بہاما کے درمیان اس جگہ پہنچ گئے جہاں سمندر بہت گہرا ہے۔ جب اندھیرا بڑھا تو میں سمت کا پتہ لگانے کی غرض سے کپتان کے کمرے میں آیا۔ اس کے بعد میں نے سوچا کہ کچھ دیر آرام کر لیا جائے، چنانچہ میں اپنے سونے کے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ میں گہری نیند سویا ہوا تھا کہ اچانک موج کا ایک تھپیڑا میرے منہ پر آ کر لگا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھا تو دیکھا ہر طرف پانی پانی ہے۔ بڑی مشکل سے میں دروازہ کھولنے کے لیے اٹھ پایا۔ ابھی میں نے دروازے کی چھٹکی کھولی بھی نہ تھی کہ دروازہ میرے اوپر آ گرا اور میں نے خود کو سمندر کی گہرائی میں پایا۔ میں نے تیر کر سمندر کی سطح پر آنے کی کوشش کی۔ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے سمندر میں نیچے کی طرف کھینچا چلا جا رہا ہوں۔ میں تیزی سے اوپر کی جانب جانے کی کوشش کرتا رہا۔ بالآخر کوشش کامیاب رہی اور میں پانی کے اوپر آ گیا۔ میں نے دیکھا کہ میری کشتی غائب ہے اور کیکوس ٹریڈر، جس کو میری کشتی کھینچ رہی تھی، وہ پانی پر موجود ہے اور وہ لاؤڈ سپیکر سے مجھے آوازیں دے رہے ہیں۔
یہ واردات وائلجا نامی کشتی کے کپتان جوئے ٹیلی کی ہے، لیکن جوئے ٹیلی بھی کچھ بتا نہیں سکا کہ اس کی کشتی کو کیا حادثہ پیش آیا۔ حالانکہ سمندر بالکل پرسکون تھا، جبکہ دوسری کشتی کے کوسٹ ریڈر کا کپتان بھی صرف اتنا ہی بتا سکا کہ اچانک کشتی کا وہیل اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ برمودا تکون میں بڑے بڑے جہازوں کا غائب ہو جانا ہی کیا کم پراسرار تھا۔ فضا میں اڑتے ہوئے طیارے بھی نامعلوم منزلوں کی طرف روانہ ہونے لگے اور پھر کبھی واپس نہ آ سکے۔ جنگی اور مسافر بردار طیارے اڑتے اڑتے اچانک غائب ہو جائیں جبکہ موسم بالکل صاف ہو تو آپ کیا کہیں گے؟ کیا آسمان ان کو نگل گیا، یا برمودا تکون کے پانی میں موجود کوئی خفیہ قوت ان کو اغوا کر کے لے گئی؟ طیاروں کا ملبہ بھی نہ مل سکا اور نہ ہی پائلٹ ہنگامی پیغام اپنے اسٹیشن کو بھیج سکے۔ اگر کبھی کوئی بھیجنے میں کامیاب ہوا بھی تو وہ پیغام اس حالت میں اسٹیشن پہنچا کہ کوئی اس کو سمجھ نہیں سکتا تھا کہ پیغام کا مطلب کیا ہے۔ 1945 کی ایک شام برمودا تکون کی پراسراریت میں اور اضافہ کر گئی۔ ابھی شام کا ابتدائی وقت تھا، موسم صاف اور فضا بڑی خوشگوار تھی۔ تربیتی پروازوں کے لیے ایسا موسم بڑا سازگار ہوتا ہے۔ امریکی ریاست فلوریڈا میں واقع ایک ایئر بیس سے 12 بمبار طیارے تربیتی پرواز کے لیے اڑے۔ تمام طیاروں نے ایک چکر ایک ساتھ لگایا، پھر ان سب کو ان کے مرکز کی جانب سے الگ الگ پرواز کرنے کا حکم ملا۔ چنانچہ تمام طیارے الگ الگ پرواز کرنے لگے۔ اس دوران مرکز کو کسی بھی طیارے کی جانب سے کسی پریشانی یا خرابی کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی، جس کا مطلب تھا کہ سب ٹھیک چل رہا ہے۔ اپنا مقررہ وقت پورا کرنے کے بعد تمام طیارے ایئر بیس پر واپس آنا شروع ہوئے۔ 10 واپس آ گئے، لیکن 2 طیارے غائب ہو گئے۔ امریکی فضائیہ کے ہوا بازوں نے اس علاقے کی فضاؤں اور سمندر کو چھان مارا، لیکن ان 2 طیاروں اور ان میں موجود پائلٹ اور انجینئر کا کچھ سراغ نہ مل سکا۔ ایئر بیس کے کسی حادثے یا مدد طلب کرنے کا پیغام بھی موصول نہیں ہوا۔ گویا اتنے بڑے طیارے برمودا تکون کی فضاؤں میں تحلیل ہوئے یا پانی کی نظر ہو گئے، کچھ پتہ نہ چل سکا۔ تو دوستوں، اسی کے ساتھ یہ قسط یہیں ختم، باقی انشاءاللہ آئندہ۔ تب تک ہمیں دیں اجازت، خدا حافظ۔